بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شام عجیب سی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش اپنی نمی سے ہر دل کو بھگا رہی تھی۔ علی یونیورسٹی کی لائبریری کے باہر کھڑا اپنی کاپیوں کو بچا رہا تھا۔ وہ سادہ سا لڑکا تھا مگر آنکھوں میں بڑے خواب رکھتا تھا۔ اچانک ایک لڑکی بھاگتے ہوئے آ کر اس سے ٹکرا گئی۔ کاپیاں زمین پر گر گئیں۔ دونوں ایک ساتھ جھک کر انہیں اٹھانے لگے۔ علی نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا اور وقت جیسے تھم گیا۔ مریم ہلکی ہنسی کے ساتھ سوری جلدی میں تھی شاید ٹکرا گئی۔ علی مسکرا کر کوئی بات نہیں، کاپیاں ہی گری ہیں دل نہیں۔ وہ پہلی ملاقات تھی مگر کچھ کہہ گئی، کچھ چھین گئی۔ دن گزرتے گئے اور اتفاق سے ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ کبھی کلاس کے بعد، کبھی کیفے میں، کبھی کوریڈور میں۔ علی اور مریم کے درمیان باتیں بڑھنے لگیں۔ علی اپنی ماں کے خواب بتاتا، اپنی غربت چھپانے کی کوشش کرتا۔ مریم مسکرا کر کہتی، تم جانتے ہو علی، مجھے تمہاری باتوں میں وہ سچائی ملتی ہے جو اکثر لوگوں کے چہروں پر نہیں ہوتی۔ علی دھیرے لہجے میں، شاید اس لیے کہ میں اپنی دنیا سچی رکھنا چاہتا ہوں، خوابوں میں جھوٹ نہیں بولتا۔ خاموشی سی محبت لفظوں کے بیچ پلنے لگی تھی۔ ایک دن مریم نے علی کو روک کر کہا، علی ایک بات کہنی ہے اور شاید یہ ہماری ملاقات آخری ہو۔ میری شادی طے ہو گئی۔ علی نے چونک کر کہا، کیا؟ کس سے؟ مریم، فہد میرے والدین کی پسند، وہ دولت مند ہے، اثر و رسوخ رکھتا ہے اور میں انکار نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی علی کی دنیا جیسے ٹوٹ گئی، مگر اس نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اگر تم خوش رہو گی تو یہی میری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ مریم اپنی تقدیر کے سامنے مجبور کھڑی تھی۔ ادھر علی اپنی ماں کے سامنے بیٹھا سجدے میں گر کر رو رہا تھا۔ یا اللہ، اگر میری محبت میرے نصیب میں نہیں تو اسے خوش رکھنا، اس کے دل کو سکون دینا، اسے کبھی تنہا نہ کرنا۔ ماں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، سچی محبت کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی دعا بن کر ساتھ رہتی ہے، کبھی قربانی بن کر۔ مریم کی شادی ہو گئی مگر فہد وہ نہیں تھا جسے محبت کہا جا سکتا۔ اس کے لہجے میں غرور، رویے میں سختی اور دل میں خود غرضی تھی۔ ایک دن مریم نے اکیلے بیٹھ کر کہا، کاش محبت کو عزت ملتی، کاش میں علی کے پاس ہوتی۔ ادھر علی دور سجدے میں دعا مانگ رہا تھا۔ دونوں کی دنیا الگ تھی مگر دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ وقت گزرا، فہد کی حقیقت سب پر عیاں ہو گئی۔ وہ مریم کو رشتہ نہیں، اپنی ضد سمجھتا تھا۔ معاملات بگڑتے گئے۔ آخر کار مریم نے ہمت کی۔ وہ ایک دن علی کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر سکون۔ علی، میں آزاد ہوں مگر بہت کچھ کھو کر۔ علی نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر دھیرے سے بولا، محبت کبھی مر نہیں سکتی مریم، یا تو دعا بن جاتی ہے یا قربانی۔ اس لمحے دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ محبت ساتھ نہ تھی مگر ایک احساس تھا جس نے دونوں کو امر کر دیا۔ یہ کہانی صرف علی اور مریم کی نہیں، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو محبت کو صرف ساتھ پانے کا نام سمجھتا ہے۔ اصل محبت تو وہ ہے جو قربانی دے کر بھی مسکرا سکے، جو دعا میں بدل جائے اور زندگی بھر سکون دے۔